ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر آج بھی انصاف کا متقاضی ہے. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو خط لکھا تھا سپریم کورٹ کو، آج تک اس پہ عمل ہونا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے کہ ہم ہماری خواتین کا، ہماری بچیوں کا، بیٹیوں کا جو حق ہے، جو عمران خان کے گھر کا، علی محمد کے گھر کا حق نہیں ہے. 25 کروڑ عوام کا یہ حق ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیا اس کے متناسب جتنی خواتین کو وہ حق ملتا ہے ان کے سر پہ ہاتھ رکھے سپریم کورٹ آف پاکستان. حق دیں ہماری جماعت کو، پاکستان کے عوام کو. اور ایک اور بھی قانونی نکتہ ہے سامنے میں رکھ دوں، حالانکہ ہمارے وکیل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے، میں سمجھتا ہوں بہت بہتر طریقے سے بینچ کے سامنے بھی رکھا. میں اتنا بڑا وکیل نہیں ہوں لیکن تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. ریویو پٹیشنز میں کبھی بھی فیصلے کے میرٹس کو ٹچ نہیں کیا جاتا. ریویو پٹیشن میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیصلے میں اگر کوئی تھوڑا بہت قانونی سقم ہے اس کو دیکھ لیا جائے. اسی سپریم کورٹ کی میجورٹی ججمنٹ ہمارے حق میں موجود ہے کہ ہماری جماعت کو بطور جماعت، پارلیمانی جماعت تسلیم کیا گیا، تحریک انصاف کو بطور جماعت الیکشن لڑنے کے حق کو تسلیم کیا گیا. اور سرزنش ہوئی الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ ہمارا الیکشن سمبل لے کے کیوں زیادتی کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ باقی 41 سیٹوں کو تو دیکھیں گے، جس کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے کہ اس کو ڈکلیئر کریں، ان کو تحریک انصاف ڈکلیئر کریں اور اس کے متناسب ہماری مائنورٹی سیٹیں اور خواتین کی ریزرو سیٹیں ہمیں دی جائیں. آج تک تقریباً سال میرے خیال میں ہونے کو آیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ ہمارے قابل صدر احترام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ابھی تک عمل نہیں کیا. اور ریویو پٹیشن میں دوبارہ میں یہ کہہ دوں کہ عام طور پہ ہم نے یہ پڑھا، پاکستان میں بھی پڑھا اور قانون کی اسٹڈی میں لندن سے بھی یہ پڑھا کہ ریویو پٹیشن میں عمومی طور پہ ایز آف پریکٹس وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. یہ پہلی بار ایک ریویو پٹیشن میرے خیال میں اتنے بڑے پیمانے پہ سنی جا رہی ہے جس میں وہ جج صاحبان جنہوں نے وہ فیصلہ لکھا تھا، ان کی خواہش تھی کہ اس میں بیٹھیں، ان کو اس بینچ سے باہر رکھا گیا. لیکن میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم ان جج صاحبان کا بھی احترام کرتے ہیں. جو بھی سپریم کورٹ کی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کسی جج کے، کسی سینئر پیونی جج کے، چیف جسٹس کے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن قانونی نکات، ہماری تشویش، ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. میں دوبارہ سمرائز کر دوں کہ کبھی بھی ریویو پٹیشن میں اوریجنل فیصلے کے میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا. تھوڑا بہت قانونی سکم اگر ہو اس کو دیکھا جاتا ہے. اور ریویو پٹیشن میں وہی جج صاحبان بیٹھتے ہیں جنہوں نے اوریجنل فیصلہ لکھا ہو. اور تیسرا، جو حکم الیکشن کمیشن نے پچھلے سال دیا تھا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے، اس پہ ابھی تک عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اور جتنا ہمارا حصہ بنتا تھا کم از کم وہ تو دیتے اس فیصلے کے تناظر میں. اور آخری بات، ہمیں ہماری سیٹیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی وہ تو رب کو پتا ہے، لیکن اس سیٹ میں سے ایک سیٹ کا بھی حق حکومت کا نہیں ہے. برائے مہربانی پاکستان کی خواتین کے ساتھ، پاکستان کی مائنورٹیز کے ساتھ، نان مسلم پاکستانیز کے ساتھ، اور وہ کمیونٹیز جو ہمیشہ جبر کا شکار رہتی ہیں یا جن کو ان کا حق نہیں ملتا، کم از کم سپریم کورٹ کے اندر سے ان کو انصاف ملنا چاہیے. کیونکہ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بات کی، میری سپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا. نہ میں دہشت گرد ہوں، میں محب وطن پاکستانی ہوں. آپ کا تو نہیں پتا میرے دادا نے پاکستان بنایا تھا. آپ کا تو نہیں پتا میرے علاقے میں جنازے آتے ہیں. آپ کا تو نہیں پتا ہم نے پاکستان سے وفاداری کی قسم کھائی ہے. قومی اسمبلی سے میرے سپیچ کا بلیک آؤٹ، باہر پریس ٹاک کیا پارلیمنٹ ہاؤس کے، وہاں سے میری سپیچ کا بلیک آؤٹ. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سنے جاتے، ان تک رسائی کو روک دیا گیا. ان تک نہ میں مل پا رہا ہوں 7 مہینے سے، نہ ہمارے وکلا جا سکتے ہیں. پولیٹیکل لیڈرشپ کا تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فیملی ممبرز تک کو روکا جاتا ہے. ان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ کو روکا جاتا ہے. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں سن رہے. علی محمد جیسے پرانے پی ٹی آئی ورکرز کو اسے ملنے نہیں دے رہے. قومی اسمبلی میں سپیچ کا بائیکاٹ، پریس ٹاک میں سپیچ کا بائیکاٹ. احتجاج میں نکلتے ہیں تو گولی مار دیتے ہو. کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے. میں نے قومی اسمبلی کے باہر یہ بات کی، جب عدالت کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب پریس کا دروازہ بند کر رہے ہو، جب عدالت کے حکم کے باوجود لیڈر سے ملنے نہیں دے رہے، اور جو حق بات کرتا ہے اس کو ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو کیا کریں ہم؟ بحیرہ عرب میں جا کے خودکشیاں کر لیں اجتماعی؟ یہ ملک ہمارا نہیں ہے، اس میں ہمارے سٹیٹس نہیں ہیں. 25 کروڑ کے ملک میں 25 کروڑ کے ملک میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ میں اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ چارپائی پہ، بیگ پہ،
میرا جو نشان تھا وہ مچھلی پہ، ڈالفن پہ، اور پتہ نہیں کس کس چیز پہ، ڈھول پہ اور چڑیا پہ، اور ان چیزوں پہ جا کے اس قوم نے گلی گلی پوچھا. ماضی میں کینڈیڈیٹس جماعتوں کے لوگوں کے پاس جاتے تھے مجھے ووٹ کرو. یہ علیحدہ الیکشن تھا جس میں عوام پیچھے پیچھے پھرتے تھی کہ میرے تحریک انصاف کا وہ کینڈیڈیٹ جو عمران خان کا سپاہی ہے، جس کو بلہ ملنا تھا اس کو بلہ نہیں ملا. میں جا کے چیک کروں میرے کینڈیڈیٹ کا نشان چارپائی ہے، بیگ ہے، کیا ہے. سلام ہے پاکستانی قوم، آپ کی کمٹمنٹ ڈیموکریسی سے اور عمران خان صاحب سے. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم سپریم کورٹ سے توقع کرتے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے بعد تو پھر امید ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. دیکھیں یہ معاملات جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ کھڑے کھڑے میں عدالت میں کوئی بات کروں. یہ بہت توجہ طلب معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں پوری امہ کو، اسلامی امہ کو اس پہ ایک فیصلہ کرنا چاہیے، اس پہ میٹنگ ہونی چاہیے، اور یہ ایک پوری قوم کا فیصلہ، پوری امت کا فیصلہ ہونا چاہیے. شکریہ.